اب ہم خطبہ استقبالیہ پیش کرنے کے لیے جناب مولانا عبدالعلیم صاحب استاذ جامعہ حاضہ کو دعوت دیں گے کہ وہ تشریف لائیں اور خطبہ استقبالیہ پیش فرمائیں۔ قبل ازیں یہ وضاحت ضروری ہے کہ آج کی اس بزم میں، آج کی اس محفل میں خطبہ استقبالیہ الحاج مولانا اخلاق احمد صاحب ناظم جامعہ حاضہ کو ہی پیش کرنا تھا، لیکن وہ اپنی کچھ اہم مصروفیات کی وجہ سے حاضر جلسہ نہ ہو سکے، تو مولانا عبدالعلیم صاحب ان کی نیابت فرمائیں گے اور انشاءاللہ خطبہ استقبالیہ پیش فرمائیں گے۔ مولانا عبدالعلیم صاحب ڈائز پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم۔ پیش کرتا ہوں تمنائے محبت کا سلام، اپنے احباب کو دیتا ہوں مسرت کا پیام۔ سب سے پہلے حمد و ثنا کے پھول اس رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں جس نے ہم انسانوں کو احسن تقویم کے سانچے میں ڈھال کر ما لم یعلم کی تعلیم سے آراستہ کیا، اور اس یاس و نا امیدی کے عالم میں جب ہماری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا چکا تھا اور ہم عجیب کرب اور بے چینی کے عالم میں تھے، اللہ رب العزت نے ہمارے لیے مسرت و شادمانی کا سامان کیا۔ ہم آپ کے سامنے یہ ان بڑی شخصیات کا استقبال کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ فی الحقیقت ہم اس لائق تو نہیں تھے کہ ہم اتنی عظیم شخصیات کا استقبال کرتے، لیکن چونکہ شایان شخصیت آج کچھ ناگزیر مصروفیت کی وجہ سے یہاں حاضر ہونے سے قاصر تھی، انہوں نے اپنی نیابت کا فریضہ انجام دینے کے لیے مجھے حکم کیا اور ان کے حکم کے بموجب میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ میں اپنے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کر کے بہت جلد رخصت ہوں گا، اس لیے کہ مہمانان اعظام کی قیمتی باتوں کو سننا ہے اور وقت بہت کم ہے۔ میں نے قرآن مجید کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا آپ کے سامنے پڑھا ہے، وہ اس پس منظر میں پڑھا ہے کہ ایک زمانہ گزر گیا کہ مدارس کے تعلق سے مخالفین کی باتیں سنتے سنتے اور مختلف قسم کی باتیں کہی جاتی رہیں۔ یہ مدارس ملک و ملک کے لیے خطرہ ہیں، یہاں دہشت گردی کی تعلیم دی جاتی ہے، اور یہ مدارس یہ ہیں اور مدارس وہ ہیں۔ اس کے تعلق سے کیسی منفی سوچ اور کیسے نازیبہ قسم کے تبصرے ہمیشہ ملک کے طول و عرض میں اخبارات کے اندر اور ٹی وی چینلوں کے اوپر ہوتے رہے ہیں، جن کو سن کر کے ہمارے کان پکتے جا رہے تھے اور ہمارے اوپر عجیب سی کیفیت طاری ہو جایا کرتی تھی۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ چیزیں ہم کو انتہائی درجہ ناپسند تھیں اور ان کو سن کر کے ہم کو ایک طرح کی تکلیف محسوس ہوتی تھی، لیکن انہی تبصروں اور مدارس کے تعلق سے انہی منفی خیالات کا نتیجہ یہ نکلا کہ مخالفین جب حد سے آگے بڑھے اور مدارس کے وجود کے اوپر حملہ کرنے پر آئے، تو ہم نے اس کے دفاع کے لیے جب قانون کا سہارا لیا اور یہاں تک سے کہ معاملہ ملک کی عدالت عالیہ تک پہنچا، تو مدارس کے وجود ہی نہیں بلکہ مدارس کی افادیت پر ملک کی عدالت عالیہ کا سپریم فیصلہ ہوا اور سپریم مہر لگ گئی کہ یہ مدارس اپنے وجود کے اعتبار سے باقی بھی رہیں گے اور یہ مدارس کسی بھی اعتبار سے ملک مخالف سرگرمیوں میں مبتلا نہیں رہتے ہیں، اور یہ مدارس بہرحال ملک کے لیے، قوم کے لیے مفید اور کارآمد ہیں۔ تو ہم جس چیز کو ناپسند کر رہے تھے وہ چیز آج ہمارے لیے جس کو ہم ناپسند کر رہے تھے وہ ناپسندیدگی خیر کا باعث ہوئی کہ اللہ رب العزت اپنی تدبیریں کرتا ہے اور مخالفین اپنی تدبیریں کرتے رہتے ہیں، واللہ خیر الماکرین، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ بہرحال اس لڑائی کے اندر جہاں ہم تمام لوگوں نے حصہ لیا اور اس کے لیے فکر مند رہے، دامے درمے قدمے سخنے، جس سے جو کچھ بن سکا ہر اعتبار سے اس نے اس لڑائی کے اندر حصہ لیا۔ بطور خاص جو ذمہ داران تھے، جو ملت کا درد رکھنے والے تھے، یہ مدارس جو ہماری اسلامی شناخت اور ہمارے مذہبی تشخص
کے باقی رہنے کا سبب ہے۔ یہ مدارسی ہیں جنہوں نے ہمارے اندر صحیح اسلامی منہج کو باقی رکھا ہے، جنہوں نے ہماری شناخت کو باقی رکھا ہے اور جنہوں نے ہماری قومی شعار کو باقی رکھا ہے۔ بلا شبہ اگر یہ مدارس نہ ہوتے تو ہمارے اس غیر مذہبی ملک کے اندر مذہب اسلام کو اس کی اصل شکل و صورت کے ساتھ باقی رکھنا ناممکن تھا۔ چنانچہ بہت سے ایسے مقامات ہیں جہاں مدارس کا نظام نہیں ہے، جہاں تعلیم کا یہ طرز نہیں ہے اور جہاں اس طرح سے تعلیم نہیں ہوتی ہے، وہاں لوگ اسلامی تعلیمات سے ناآشنا ہوتے چلے گئے، نسلیں گزری، اس کے بعد لوگ بھول گئے کہ ہمارا اسلام کیا ہے اور ہمارا اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے۔ یہ مدارس ہی ہیں جو ہماری آنے والی نسلوں کے ایمان اور ان کے دین کے بقا کی ضامن ہیں۔ تو جب اس کے وجود کے اوپر خطرات کے بادل منڈلانے لگے تو دردمندان ملت نے اور ہمارے اکابر حضرات نے اپنے اندر بے چینی اور اضطراب کی کیفیت کو محسوس کیا اور اس کے تحفظ کے لیے اور اس کی لڑائی لڑنے کے لیے آگے بڑھے اور ہر اعتبار سے جو کچھ ممکن ہو سکا عدالتوں کے اندر تجربے کار ماہرین قانون حضرات کی خدمات لیں اور دلائل و براہین سے مبرہن اپنے موقف کو مستحکم اور مضبوط انداز میں عدالت عالیہ کے اندر رکھا۔ چنانچہ ہمارے دلائل قبول ہوئے اور یہ فیصلہ ہمارے حق میں آیا۔ اس لیے ہم ان تمام حضرات کے اور آل انڈیا مدارس عربیہ ایسوسی ایشن کے قومی جنرل سیکریٹری جناب الحاج وحید اللہ خان سعیدی صاحب کا ہم انتہائی درجہ دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہیں اور ہم آپ کا یہاں پر پرزور استقبال کرتے ہیں کہ آپ نے زبردست محنت کی اور اس کے لیے پوری لگن کے ساتھ لگے رہے۔ رمضان کے مہینے میں انتہائی سخت گرمی کے اندر بھی اس کام کے لیے آپ نے دہلی کا سفر کیا اور آتے جاتے رہے۔ اور اگر میں یہیں تک محدود رہوں اور ان دوسرے تمام حضرات کا شکریہ ادا کروں جنہوں نے اس کے اندر حصہ لیا ہے تو یہ ناانصافی ہوگی۔ اس لیے میں اجمالاً ان تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس مقدمے کے اندر اور اس لڑائی کے اندر جس طریقے سے بھی حصہ لیا ہے، ہم ان تمام حضرات کے شکر گزار ہیں۔ اور آج کی اس مجلس میں اپنے اس ادارے کے اندر آپ کی آمد کو ہم اپنے لیے باعث مسرت سمجھتے ہیں اور آپ کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتے ہیں اور آپ کے آنے کو اپنے لیے مبارک سمجھتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سابق چیئرمین مدرسہ تعلیمی بورڈ جناب ڈاکٹر جاوید افتخار صاحب جن کا مختصر تعارف آپ نے سنا اور میں نے ان کو آپ کو دیکھا ہے اور مختلف سرگرمیوں کے اندر دیکھا ہے۔ میں نے ان کی چیئرمینی کے زمانے میں ان کو مدارس کے تئیں ہمیشہ فکر مند پایا ہے، مدارس کے معیار کو اونچا کرنے کے لیے، مدارس کی تعلیم کو بلند کرنے کے لیے اور مدارس سے متعلق اور اس سے وابستہ افراد کی ضروریات کو حل کرنے اور ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشاں رہیں۔ اور انہوں نے مدارس کے معیار کے تعلق سے کبھی بھی کوئی سمجھوتا کرنا گوارا نہیں کیا۔ ہم نے ان کی زبانی خود سنا۔ امتحانات کے زمانے میں جب آپ ہمارے مدرسے کے اندر آئے تو آپ نے جس انداز سے بات کی اس سے اندازہ لگا کہ جناب والا کو قطعاً یہ بات گوارا نہیں ہے کہ مدرسے کا کوئی طالب علم زمین پر بیٹھ کر کے امتحان دے۔ انہوں نے بڑی صراحت کے ساتھ یہ بات کہی اور اس کو لازمی قرار دیا کہ جہاں بھی سینٹر پڑے ہر جگہ ٹیبل کرسی کا انتظام ہو اور اس کے لیے انہوں نے باضابطہ ہدایات جاری کی۔ بہرحال آپ فکر مند رہے، ہمیشہ کوششیں کی۔ آج ہمارے سامنے موجود ہیں، ہم اپنے ادارے کی جانب سے، ناظم صاحب کی جانب سے اور تمام ارکان جامعہ کی جانب سے اور تمام اساتذہ جامعہ کی جانب سے ہم آپ کا پرزور استقبال کرتے ہیں اور آپ کی آمد کو اپنے لیے باعث مسرت اور باعث شادمانی سمجھتے ہیں۔ اور یہ ایک مسئلہ تو ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس فیصلے کے تعلق سے کچھ ایسی جزئیات بھی ہیں جو ہمارے لیے بہرحال تشویش اور فکر مندی کا باعث بھی ہیں۔ اس لیے ہم اس موقع پر جہاں ان حضرات کے زبانی ان مقدمات کی تفصیلات کے تعلق سے کچھ سنیں گے، اس کے ساتھ ساتھ آئندہ آنے والے جو مسائل ہیں ان کے تصفیے اور ان کے حل کے لیے کیا لائحہ عمل تیار ہوتا ہے اور اس تعلق سے ہمارے اکابر اور ہمارے ان ذمہ داروں کے کیا ارادے ہیں اور ان کے کیا عزائم ہیں، انشاءاللہ اس تعلق سے گفتگو ہوگی۔ میں ایک بار پھر اپنے جامعہ کی جانب سے آنے والے تمام مہمانوں کا پرزور استقبال کرتے ہیں اور ان کی آمد پر اپنی دلی مسرت کا اظہار کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔